بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم سورہ فاتحہ کی عظمت کا ذکر کریں گے۔ یہ عرش کا خزانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی طور پر عنایت فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبع من المثانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سورہ فاتحہ کی، جو ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں ان کو دہراتا اور پڑھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ، سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن مجید کھولتے ہی سب سے پہلے ہماری نگاہ سورہ فاتحہ پہ پڑتی ہے۔ قرآن عظیم الشان کی ابتدا اسی مبارک سورت سے ہوتی ہے۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بعض صورتوں کے کچھ حصے، قرآن کے کچھ حصے نازل ہو چکے تھے، لیکن مکمل صورت یہ پہلی مرتبہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ یہ مکے میں نازل ہوئی، اور ایک دفعہ پھر باقاعدہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کو جو ہے اللہ کی طرف سے پیش کیا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی بھی کہلاتی ہے اور مدنی بھی کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ سے سب سے بڑی نعمت طلب کرتا ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت ہدایت۔ قرآن مجید کی سب سے افضل اور بے مثال صورت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن مجید کے اندر۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی بے مثال صورت قرار پاتی ہے۔ سورہ فاتحہ عرش عظیم کا خاص خزانہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 چیزیں عرش کے نیچے والے خاص خزانے میں سے عطا فرمائی ہیں۔ عرش کے نیچے والے خاص خزانے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور سورہ کوثر۔ یہ خاص خزانہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے تمام صورتوں سے زیادہ نام ہیں، اور بعض مفسرین نے 32 تک نام لکھے ہیں سورہ فاتحہ کے، اور عام مشہور و معروف نام جو ہیں وہ تقریباً 10 تک ان کی بھی تعداد پہنچتی ہے۔ الفاتحہ، ام القرآن، قرآن عظیم، سبع من المثانی، الدعاء الشافیہ، الکافیہ، الرقیہ، سورۃ الحمد، اور الصلاۃ، اور اساس القرآن۔ اچھا، اس کو ام القرآن اور اساس القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ جیسے کوئی بہترین مقرر اور خطیب اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر جو ہے اپنی پورے اس تقریر یا خطبے کا خلاصہ اور نچوڑ ابتدا میں بیان کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ہر بیماری کے لیے شفا بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر طاق مرتبہ اور 7 مرتبہ جو ہے زیادہ بہتر ہے، پڑھ کر ہر بیماری کے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام کی مجلس میں جبریل امین بھی تشریف فرما تھے، اور اوپر سے ایک آواز آئی تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو پہلی مرتبہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آ رہا ہے، اور یہ فرشتہ کبھی زمین کے اوپر نہیں آیا۔ اور جب وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں جبریل امین بھی موجود تھے، کتنی بابرکت اور کتنی مبارک تھی وہ مجلس جس میں صحابہ تشریف فرما تھے، اس میں امام الانبیاء جبریل امین اور ایک فرشتہ جو پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خزانہ لے کر آیا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا،
اور فرمایا ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 نوروں کی بشارت لے کر آپ کی طرف آیا ہوں، اور ان میں ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ ان میں سے جس چیز کو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس سے ہمیں سورہ فاتحہ کی عظمت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت پہ جواب آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اور اسی طرح آخر تک ہر آیت کا جواب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی عظمت اور شان کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔